نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک وَأَصْحَابِكَ يَا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ خطبات دے اندر میں نے آپ حضرات دی خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ معراج اس دے عنوان تے چند گزارشات پیش کی تھیں۔ پچھلے جمعے تے میں عرض کر رہا سا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا معائنہ کیتا، سیر کیتی، دوزخ دا معائنہ کیتا، جنتیاں اور جہنمیاں دے ثواب و عذاب نو ویکھیا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین تے تشریف لے آئے اور کمال اے وے کہ
جدوں سرکار واپس آئے تو جس پانی نال آپ نے وضو کیتا سی وہ پانی اجے چل رہا سی، جو آپ دا بستر سی جدوں نکل کے گئے سن اجے بستر گرم سی، اور دروازے دی کنڈی اجے تک ہل رہی سی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خدا کی قدرت کہ چاند حق کے خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل کو کر کے طے وہ ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج دے اندر ساری دنیا دے 18 سال لگ گئے۔ حضور کتنا عرصہ اوپر رہے؟ 18 سال، اور واپس آئے تو جے دروازے دی کنڈی ہل رہی سی، وضو والا پانی چل رہا سی، بستر گرم سی۔ چند سیکنڈ تو بعد کنڈی رک جاندی ہے، چند منٹاں تو بعد بستر دی گرمی ختم ہو جاندی ہے، بچوں انسان نکل جائے تو پانی تھوڑا جہا چلتا ختم ہو جاتا، بند ہو جاتا۔ 18 سال نبی کریم نے اوپر گزارے اور واپس آئے تو بستر گرم سی، کنڈی ہل رہی سی، پانی چل رہی سی۔ بات کی ہے علماء اور صوفیاء فرماندے نے بات اصل چے کہ ساڈے نبی پاک اس پوری کائنات دی جان نے۔ اعلیٰ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، حضور نہیں سن تو کچھ بھی نہیں سی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ نبی کریم چونکہ اس کائنات دی روح نے، جان نے، تو جب تک جان ہوئے باہر رہندی، جان نکل جائے باہر ختم ہو جائے۔ میں ایک مثال عرض کرنا کہ یہ جڑی گھڑی ہے نا، یہ سیل تے چلتی، یہ چھوٹا جہا سیل ہے، وہ سیل اس گھڑی دی جان ہے، اس گھڑی دی روح وہ سیل ہے۔ اس وقت ہوئے نے 1:22 اگر اس سیل میں نکال دیا گھڑی چلے گی؟ رک جائے گی۔ 100 سال تو بعد یہ پھر سیل پاواں تو گھڑی کتوں چلے گی؟ 1:22 تو، کیونکہ جان واپس آ گئی۔ نبی کریم سرور عالم نے جب اس دنیا نو چھوڑیا، نبی کریم اوپر گئے، بستر چو نکلے، بستر دی جان نکل گئی۔ زمین نو چھوڑیا، زمین دی جان نکل گئی۔ پانی چل رہا سی، اوتھے ہی رک گیا۔ بسترا گرم سی، اوتھے ہی رک رہا۔ کنڈی چلدی سی، اوتھے ہی رک گئی۔ 18 سالاں بعد جدوں واپس آئے، جتھوں رکی سی اوتھوں ہی چل پئی، جتھے بسترا گرم سی اوتھوں ہی پھر گرم ہو گیا۔ انہوں کہندے نے تیز زمانی، ایک ہوندا ہے تے مکانی، ایک ہوندا ہے تے زمانی۔ وقت ایک پاسے بہت ہو گیا ہے اور ایک پاسے اندازہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وقت۔ ایک ہوندا ہے تے مکانی،
کسی چیز دا کسی جگہ تو کسی جگہ منتقل کرنا ایک لمحے دے اندر، اور یہ دونوں ثبوت قرآن پاک وچ موجود نے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دے جو مقدس الفاظ، جو مقدس آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے زمانی دی بات کی تھی۔ نبی کریم سرور عالم 18 سال اوپر گزارے، مگر ادھر کی سی؟ بازار ایک رات سی، لوگ سو کے اٹھے کیونکہ حضور واپس آ چکے سن۔ جب تک نبی کریم نہیں سن سب دنیا ختم ہے، نظام ختم ہے، کائنات کی جان نکل چکی ہے۔ امام الانبیاء واپس آئے، کائنات کی جان واپس آ گئی۔ غالباً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے واضح فرمایا، اور آپ نے نبی پاک دا یہ واقعہ معراج بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ساڑھے نبی پاک دی شان دیکھو کہ ادھر ایک رات تھی، ادھر حضور 18 سال گزار کے آ گئے۔ ایک یہودی جا رہے سی، انہیں ویکھیا مجمع لگا ہے، غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، وہ بھی دروازے کھلو گیا، میں سنا ایک ہی تقریر کر دے نے۔ جدوں انہیں تقریر سنی ہس پیا، خیال لگا انہاں دیاں بڑکاں تے کو جی اتنے 18 سال، اتنے اگے ایک رات، انہیں بھی کبھی ہوئے میں ایک پاسے 18 سال گزر جانے، ایک پاسے ایک رات ہوئے۔ کہنے لگا کہ میں گپا مار دینے، اپنے مریداں نے خوش پہ کر دینے، چلو اسی اپنے کام جائیے۔ بازار گیا تو بازار تے اندر اچھی تازی مچھلی بک رہی سی، انہوں شوق پیدا ہوا کہ چلو آج تازی مچھی آئی ہے، خریدنے ہیں۔ مچھی خریدی، گھر آیا، بیوی چرخہ چلا رہی سی، سوت کت رہی سی۔ بیوی نے کہنے لگا بڑی اچھی تازہ مچھلی ہے تے تو انہوں اچھی طرح پکا تال۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، میں اے پونی ختم ہوندی ہے نا تے میں مچھلی تلنی ہاں، تے تسی جاؤ نال ہی دریائے دجلہ تے اتوں ٹھنڈے پانی دا گڑا لے کے اور نالے مچھی نال اچھا ٹھنڈا پانی پیواں گے۔ انہیں آکھیا بس میں گیا تے آیا۔ انہیں آکھیا بس اے میں چرخہ اے اٹی اتار لواں تو میں تلنی ہے۔ وہ جب دریا تے پہنچیا، گرمی سی، کہنے لگا چلو گڑا بھی بھرنا ہے، پانی بھر کے لے جانا ہے، تو میں نہ کیوں نہ لوں۔ انہیں کپڑے اتارے، کنارے تے رکھے اور دریا وچ داخل ہویا۔ پانی بڑا ٹھنڈا سی، کہنے لگا ذرا چوبی مار کے نا تھلے جاواں، تھلے بہت ٹھنڈا۔ جدو چوبی مار کے باہر نکلیا، نہ وہ کنارہ، نہ وہ کپڑے، نہ وہ شہر، اپنے وال ویکھیا تے عورت بنیا ہویا، جنسی بدلی ہوئی۔ اللہ یہ کی ہوگی؟ میں اچھا بلا مرد سا تو میں ہوں عورت بننی ہے، ہوں کپڑا تے کول ہے کوئی نہ۔ شرمندہ ہو کے نہ ایک جاری کول جا کے بیٹھ گئی۔ جدوں اندر گیا سی تے مرد سی، جدوں باہر نکلیا تے عورت سی۔ جاری کول اپنے آپ نو چھپا کے کوئی ایسا مہربان آوے کو میں چادر دے میں کپڑے اوپر کر۔ ایک سوار کولوں گزریا، اس نے آواز دیتی کہ مہربانی کرو میں نے کوئی کپڑا دیو، میں ننگی عورت ہوں۔ اس نے اپنی چادر پھینکی، انہیں چادر لپیٹ لی، کہنے لگا تیرے کپڑے کدھر؟ انہیں ساری اپنی داستان سنائی کہ میں بغداد دا رہن والا ہے تے مرد ساں تے غسل کرن واسطے دریا چ وڑیا، چوبی ماری، باہر نکلیا، میری جنس بدل گئی، نہ وہ کنارہ رہا نہ وہ شہر رہا۔ انہیں آکے تو بغداد تے بہت دور ہے تے فلاں علاقے، ہوں کدھر جائیں گی؟ انہیں آکھیا میں کدھر جانا، میرا کوئی اللہ والی وارث ہے ہی نہیں۔ انہیں آکھیا پھر ٹھیک ہے تو میرے نال شادی کر لے۔ شادی ہو گئی، 7 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 7 بچے پیدا ہوئے۔ 7 بچیاں دی پیدائش تو بعد
وہ ایک دن گھڑا لے کے تے دریا تے گئی کہ میں ٹھنڈا پانی لے کے آواں، خیال آیا ذرا غسل کر لواں، روز جاندی سی، جب غسل کرنے واسطے کپڑے اتارے اور دریا چ گئی تے چبی ماری تے باہر نکلی تے اوہی کنارہ تے اوہی کپڑے تے اوہی بغداد۔ حیران ہو گیا میں خواب دیکھے ایک ہی ہو گیا، جلدی نال کپڑے پہنے تے گھڑا کنارے تے پیا ہوا سی، گھڑا بھریا پانی دا تے واپس گھر آیا تے بیوی اجے چرخا ہی پہ کتدی سی، کہنے لگی گواڈیاں تے گھروں پانی لے آئے، میں تے ایک پونی بھی اج نہیں اتری، اڈی میری پوری نہیں ہوئی تے تو ہنے لے کے آ گیا۔ انہیں آکھیا کرما والی ہے، میں تے 7 بچے جم کے آئی ہاں، میں تے 7 بچے جنے نے۔ انہیں آکھیا ہویا کی؟ انہیں آکھیا بس چبی ماری، میں باہر نکلیا، میں عورت سے ساری داستان سنائی۔ وہ کہنے لگی اچھا میں مچھی بنانی ہاں، کہنے لگا تو مچھی بنا، میں ایک باری جا کے ویکھاں عبد القادر اجے واز پیا کردا یا بند ہو گیا۔ آیا تو غوث اعظم واز کر رہے سن، اجے نبی کریم دا واقعہ معراج بیان ہو رہا سی، دروازے کھلو کے چیخ ماری، رو کے کہنے لگا پیر عبد القادر من گیا تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ میں ایک جگہ واقعہ بیان کیتا، ایک ذمہ دار میں نو کہنے لگا پیر صاحب یہ جڑے مولوی نبی پاک دا معراج نہیں، اللہ کرے انہاں نو ایک باری حمل ہوئے، 7 نہیں ایک ہی جا تک جمع سمجھ آ جائے گی۔ ہن دیکھو ادھر غوث پاک باز کر رہے نے، عورت چرخا کت رہی ہے، ادھر وہ 7 بچے جم کے واپس آئیے۔ وجہ کی ہے؟ اللہ اللہ کل شین قدیر۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ واہ میرے قادر و کریم اللہ، تیریاں قدرتاں تو قربان جائیے۔ جس آئے پاک نو میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، عنوان گفتگو بنائی، ادھے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے تے زمانی دا ذکر فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام دراز گوش گدے تے بیٹھے ہوئے سن، او کالذی مر علی قریۃ، اللہ فرماندا ہے یا اس بندے دی مثال جڑا اس بستی تو گزریا، وَيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جڑی اپنی چھتاں دے بل گری ہوئی سی، تباہ ہوئی سی۔ روایات میں چاہتا ہے عزیر علیہ السلام بیت المقدس جو گزرے، کیوں؟ بیت المقدس تے بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیتا، بنی اسرائیل نو پکڑ پکڑ کے قتل کیتا، گرفتار کیتے، اور بیت المقدس پورے شہر نو مسمار کر دیتا۔ جدو بادشاہ ملک فتح کردے نے، حملے کردے نے، پھر عزتاں لٹدے نے، مال لٹدے نے، شہراں نو برباد کردے نے، انہیں بیت المقدس نو مسمار کر دیتا۔
وقت گزریا حضرت عزیر علیہ السلام اس بیت المقدس کو گزرے. ویکھیا اجڑیا ہوا شہر, مکان گرے ہوئے, چھتاں گری ہوئی, اٹاں لکڑیاں بکھری ہوئی, بالکل تباہ و برباد شہر. قرآن کہندے اللہ دے پاک نبی نے آکھیا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ تعالیٰ اس اجڑی بستی نو موت تو بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ بستی کیویں پھر آباد ہوے گی؟ کتنی بڑی بستی تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ بستی کس طرح تباہ ہوگی, ختم ہو گئی. اللہ مرن تو بعد کیویں زندگیاں دیندا ہے, کیویں زندہ کرے گا اللہ؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. جدوں پیغمبر نے یہ گل کی تھی, اللہ فرماندا ہے فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے اسی وقت موت دے دی تھی. آپ کی عمر سی 40 سال. آپ کی روح نکل گئی. آپ دا گدھا سی, اس نے بھی موت دے دی تھی. گدھا بھی مر گیا. اللہ فرماندا ہے اساں عزیر علیہ السلام نو 100 سال اسی حالت وچ رکھیا. کتنا عرصہ؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں, اللہ قرآن وچ بیان کر رہے ہیں. 100 سال. مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ نے اس نو مردہ رکھیا 100 سال, پھر رب نے زندہ کیتا. عزیر علیہ السلام تے جدوں موت آئی سی اس وقت صبح دا ٹائم سی, اور جدوں آپ نو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیتا تو رب تعالیٰ نے سب تو پہلے روح آپ دیاں اکھاں وچ ڈالی. اکھاں وچ روح آئی, آپ نے اکھاں کھولیاں. تھلے سارا جسم مردہ ہے, صرف اکھاں زندہ نے. اللہ دسنا چاہتا ہے میں زندہ کرنا ہے, اپنی اکھاں نال ویکھ کیویں زندہ ہوتا ہے. اے ہاتھ وچ حرکت آ گئی ہے, پیراں وچ حرکت آ گئی ہے, وجود وچ حرکت آ گئی ہے. اکھاں نال آپ نے ویکھیا میرا وجود پھر ٹھیک ہے. اکھاں ملدے اٹھ کے بیٹھ گئے. پروردگار عالم نے فرمایا میرے پاک نبی قال کم لبست. کتنا عرصہ سوتا ہے سجنا, کتنی دیر آرام کیتے ہیں؟ کیونکہ صبح آپ دی روح نکالی گئی سی, اور جدو روح واپس آئی سی ادو شام دا ٹائم سی. قدرتی آواز آئی قال کم لبست, کتنا عرصہ رہے ہیں؟ عرض کی تھی قال لبست یوما او بعد یوم. یا اللہ میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ, بھائی صبح ویلے تو میں لیٹے ہیں جو ان شام ویلے اٹھ کھلوتے ہیں, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ میں اتنے آرام کیتا. اللہ نے فرمایا قال کم لبست مئۃ عام. میرے پاک پیغمبر تینوں تو میں 100 سال اتنے رکھے ہے. کتنا عرصہ؟ 100 سال, ایک صدی پوری. فانظر الى
طعامك وشرابك لم يتسنى. اے میرے نبی ذرا اپنے کھانے اور پانی وال ویکھ. تفاسیر چاہتا ہے آپ کو کھان واسطے سن کھجوراں اور پین واسطے انگور دا رس سے. کھان واسطے کھجوراں، پین واسطے انگور دا رس. تے گزر گیا 100 سال. تے اللہ فرماندا ذرا اپنے کھانے تے پانی وال ویکھ. 100 سال گزر گیا ہے، تیرے کھانے چ بدبو نہیں آئی، باسا نہیں ہویا، اجے پانی بھی باسا نہیں ہویا. کھجوراں بھی اسی طرح نے تے پانی بھی اسی طرح ترو تازہ ہے. 100 سال تو بعد پانی وال ویکھیا، کھانا ویکھیا، اجے خوشبو آ رہی ہے، اسی طرح ترو تازہ. قدرت دی آواز آئی میرے پاک نبی وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ہن ذرا اپنے گدے وال ویکھ. گدے وال ویکھیا تے ہڈیاں بکھریاں ہوئی، کوئی ہڈی ادھر پئی ہے، کوئی ادھر پئی ہے، کوئی ادھر پئی. اللہ فرماندا ہے سب کچھ اس واسطے کیتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تینوں اسی لوگاں واسطے ایک نشانی بنائیے. علماء نے، صوفیاء نے اس بات پہ بحث کیتی ہے کہ 100 سال آپ دی روح نکلی مگر آپ دا جسم خراب نہیں ہویا. جسم اسی طرح ترو تازہ ہے. اور گدھا ہے کہ اُدیاں ہڈیاں بھی بکھر گئی ہیں. اور کمال ہے کہ کھانا ترو تازہ، پانی باسا نہیں ہویا. 100 سال تو بعد کھجور بھی خراب نہیں ہوئی، پانی بھی باسا نہیں ہویا. علماء نے صوفیات تے بحث کیتی، اس مسئلے تے بحث کیتی ہے کہ آخر پانی اور کھانا خراب کیوں نہیں ہویا 100 سال تو بعد. چند دنوں تو بعد کھجوراں خراب ہو جاندیاں نے، پانی باسا ہو جاتا ہے. اللہ فرماندا ہے وانظر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. تو نظر تے پا نہ اپنے طعام تے اور پانی تے، اودے کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی. علماء فرماندے نے اصل بات ہے کہ او کھجوراں اور او پانی جنہ بعد وچ نبی دے جسم وچ جانا سی، جنہ نبی دی غذا بننی سی، جس غذا نے اندر جا کے نبی دے جسم وچ طاقت پیدا کرنی سی، نبی دے جسم دا ایک حصہ بننا سی. اللہ نے فرمایا جن دی نسبت نبی دے جسم نال ہوے بھاویں صدیاں گزر جان میں پانی خراب نہیں ہون دیندا، میں کھجور خراب نہیں ہون دیندا، تے نبی نو کدوں خراب ہون دینا ہے؟ جڑے مولی ممبراں تے بیٹھ کے کہندے نے نبی پاک مر کے مٹی چ مل گئے نے، خاک ہوے تہاڈی زبان تے. قرآن کہندا ہے جس کھانے نے بعد وچ نبی دے پیٹ وچ جانا ہے اللہ انہوں خراب نہیں ہون دتا. جس پانی نے بعد وچ نبی دے پیٹ وچ جانا ہے اللہ انہوں خراب نہیں ہون دتا. تے نبیاں نو کدوں خراب ہون دیندا؟ نبیاں دے جسماں نو مٹی نہیں کھا سکتی. سنو نبی پاک دا فرمان، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے نبیاں دے جسماں نو کھانا. زمین تے اللہ نے حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسماں نو کھائے. فنبی اللہ حیون، بس اللہ دے نبی زندہ نے، میری بات نہیں رسول اللہ دی بات ہے. فرماندے نے اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسماں نو کھائے. فنبی اللہ حیون،
بس اللہ دے نبی اپنی قبراں بھی زندہ نے، زندہ ہی نہیں یرزقو، قبراں وچ انہاں نوں رزق بھی ملدا ہے، وہ اللہ دا رزق بھی کھاندے نے۔ جبکہ شہید نبی دا غلام ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے عند ربہم یرزقون، او شہید میرے کول نے تے رزق کھاندے نے۔ جیڑا اللہ نبی دیاں نوکراں دا رزق بند نہیں کردا، یاراں دا رزق کدوں بند کردا؟ اللہ اکبر۔ کھوتے دیاں ہڈیاں بکھریاں ہوئی، کھال گلی سڑی کدھر پئی بکھرے۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اے میرے پاک نبی ہن ذرا ان ہڈیاں وال ویکھ، اسی ہڈیاں نو کیویں جوڑ کے پھر زندگی دینے۔ وہ گدیاں گدے دی ہڈیاں بکھریاں سن، ساریاں آپس میں جڑیاں، ایک پنجرا بن گیا، پھر اوپر رگاں رگاں آ گئیاں، سارا نظام آ گیا، پھر اوپر کھال آ گئی، کھال آئی تے پھر روح پہ گئی، گدا اٹھ کے پھر بولیاں مارن لگ پیا۔ 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام آپ فرماندے نے فلما تبین لہو، اللہ فرماندے جدوں یہ معاملہ ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے فرمایا میرا اللہ خوب جاندا ہے، ہر چیز تے وہ قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام اپنے اسی گدے تے بہ گئے تے پھر چل پے اپنے پنڈ وال۔ اگے گئے تے نقشے ہی بدلے ہوئے، نہ کوئی پرانے زمانے دا بندہ، نہ بندے دی ذات۔ آپ نے اندازے تے اپنا مکان تلاش کیتا، دروازے تے ایک ضعیف العمر مائی نابینی کھلوتی ہوئی، وہ آپ دی کنیز سی۔ آپ نے انہوں پہچانے تے فرمایا بی بی اے عزیر کتھے؟ انہیں آکھیا جی وہ تے 100 سال ہو گئے نے، کدھر گئے نے پتہ نہیں، مڑ کے نہیں آئے، کوئی سمجھ نہیں کدھر چلے گئے نے۔ فرمایا تو فلاں عورت نے، کہنے لگی جی میں انہاں دی کنیز ہاں، خادمہ ہاں۔ تو ویکھ لو میں تو بہت بڑھی ہو گئی ہوں، صدیاں بیت گئیاں نہیں، نیا بادشاہ آیا سی تواڈے جان تو 70 سال بعد، اس نے آ کے تے مصر نو پھر آباد، بیت المقدس نو پھر آباد کیتا، اور شہر پھر آباد ہو گیا، اور رونقاں دوبارہ بحال ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھیا ہے تے کوئی میرے بچے بچے ہے نا زندہ؟ انہیں آکھیا جی ہے نا، میں تو ہوں تے تواڈے پوترے پوتریاں دوترے۔ آپ تشریف لے گئے۔ اچھا اب بڑھی کہنے لگی کہ میں ہوں 100 سال تو بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، 100 سال تے تھانوں بیاہ ہو گئے نے، تو میں بڑھیاں تے نابینا ہو گئی ہیں، میری نظر بالکل ختم ہو گئی ہے، تے مینوں پتہ ہے کہ تسی جڑی دعا کرتے سو اللہ قبول کردا سی، کہ تسی اللہ دے دوست ہو، تسی دعا کرو نا کہ میری نظر ٹھیک ہو جائے، میں پھر ایک باری عزیر دا چہرہ دیکھاں۔ مینوں کی پتہ ہے میرے سامنے کون کھلوتا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس نو بینا کر دے، ایدی نظر پھر سلامت کر دے۔ تفاسیر چاہتا ہے ہاتھ چہرے تے نہیں سن پھرے، وہ دی نظر بحال ہو گئی۔ ویک کے کہہ لگے واقعی تسی عزیر ہو، کیوں آپ دی عمر تھی ہوئی 40 سال دی سی نا، جدو موت آئی سی تے 40 سال دے، 100 سال درمیان چو گزر گیا، جدو اٹھے تے 40 سالوں دے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اپنے بیٹے نال ملاقات کی تھی، انہوں نے پھر پہچانے نہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے سن جدوں گئے سن،
تے بیٹے آپ دے بڑھے ہوئے تے پوترے بھی آپ دے بڑھے ہوئے، تے اس بڑھی نے جا کے آخیا یہ تواڈے ابو عزیر علیہ السلام نے. انہیں آخیا کوئی عقل والی گل کر، میں 150 سال دا بڑھا، یہ 40 سالاں دا جوان، یہ میرا پیو ہے. اس آخیا اللہ دی قسم ہے تیرا پیو ہے، میں نابینی نہیں سا. انہیں آخیا تسی نابینے سو. انہیں آخیا پھر یہ تیرے ابے دی دعا نال تے میری اکھاں ٹھیک ہوئی نے، اللہ دی قسم ہے عزیر علیہ السلام نے. تو رب تعالیٰ نے پیغمبر نو دس دیتا کہ میں جو چاہواں کر سکنا ہے، ایک پاسے 100 سال گزر جان تے ایک پاسے کچھ وقت بھی نہ گزرے، میں علی کل شیء قدیر ہوں. انہوں کہندے نے طے زمانی، زمانہ ہی طے ہو گیا اور ایک پاسے پتہ بھی نہیں چلے. سلیمان علیہ السلام دا دربار لگا سی. آپ نے ویکھیا ہدہد غائب ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے جی بڑی لمبی جی کہ چوچ ہوندی ہے، اسی اپنی بولی تے انہوں کلی درخان کہنے ہیں، تے پتہ نہیں تسی پنڈی چ کی کہندے ہو. بہرحال میں نہیں پتا تسی پنڈی والے کی کہندے ہو، اسی تے انہوں کلی درخان کہنے ہیں. تسی کی کہندے ہو؟ تسی بھی کلی درخان ہی کہندے. چلو ہدہد اے سلیمان علیہ السلام دا او پرندہ سی کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی نظر عطا فرمائی سی کہ اے ویکھ لیندا سی کہ زمین دے اندر پانی کتھے کتھے ہے اور قریب کتھے ہے. یہ آواز اڑدا زمین نہیں تیواں چیر کے دی نظر تھلے جاندی سی پانی کتھے. سلیمان علیہ السلام چونکہ ہواج تخت اڑدا سی، مختلف علاقے جاندے سن، پوری دنیا چ حکومت سی. تو سلیمان علیہ السلام فرماندے سن ہدہد 10 پانی قریب کتھے تاکہ اسی تخت اتاریے، مخلوق خدا نو پانی چاہیے ہوئے گا. انہیں آکھنا جی اتوں چند فٹ زمین کٹو تھلے پانی پانی. یہ ڈیوٹی سی. سلیمان علیہ السلام نے انہوں بڑا پیار دینا کہ بہت اچھا ہے بھائی، یہ تو پانی تلاش کرنے میں ساڑا بڑا معاون ہے. تو پرندے وہی بڑی ٹور بن گئی. حسد ہر محکمے چ ہوندا ہے، مولویاں چ بھی ہوندا ہے، پیراں چ بھی ہوندا ہے، وزیراں چ بھی ہوندا ہے. یہ اتنی بری عادت ہے نا. باقی پرندے کہنے لگے ویکھو یہ چھوٹا جہا ہے پرندہ، یہ جھوٹ مار کے تے نبی دے دربار ایویں اپنی گڈی چاڑی ہوئی ہے تے پیغمبر نے انہوں ایویں وڈیایا ہوا جی، بڑی عزت دیندے نے. پرندے کٹھے ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گئے. انہوں نے آخیا جی تساں اینوں ایویں سر چاڑیا ہوا، زمین کھڑدے تھلے پانی نکل آتا، اس نو کی پتہ ہے آواز ہوتا ہے اڑتا پھرتا ہوتا. ساڈیاں دو اکھاں نہیں، سانوں تو کچھ نظر نہیں ہوتا. زمین یہ ایویں تواڈے سامنے کہندا کھٹو جی تھلو پانی نکل آتا، تساں دی بلے بلے کیتی ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو کمال دیتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں جی ایویں مار دے تواڈے سامنے. جس وقت شکاری نے جال لایا ہوتا ہے تے جال ہوتا ہے زمین دے اوتے لگا ہویا تے اے چڑی درخان جڑا ہے اے جال وچ پس جاندا ہے. زمین دے اوتے اینوں جال نظر نہیں آندا تے تھلے پانی ویکھ لیندا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بس اچھا فریقین دوویں ہون تے پھر فیصلہ کراں گے. بلاؤ با چڑی درخان ہدہد آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ سارے پرندے تیرے خلاف نہ ایک کیس لے کے آئے نے. انہیں آخیا جی کی؟ یہ کہندے نے زمین دی اتے انہوں جال تے نظر نہیں آتا، شکاری دے جال وچ پھس جاندا ہے تے دعویٰ کردا ہے کہ زمین دے تھلے میں پانی نو ویکھ لینا. یہ گل تے انہاں دی ٹھیک ہے کہ تو جال نہیں ویکھدا تے زمین دے تھلے تو دعویٰ کرنا میں پانی ویکھنا. انہیں آخیا حضرت پہلی بات یہ وے سب تو پہلے انہاں ساریاں بے ایماناں نو سزا دیو. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا جی انہاں تقدیر دا انکار کیتا ہے.
جدو میری تقدیر آئی ہوندی ہے پھر میں پھس جانا، میری اکھاں اگے اللہ پردے پا دیندا ہے، میں جال چ آ جانا، تے باقی جڑا میرا کمال ہے وہ میرے چ ہے۔ انہوں آخو نا میں اج کل نال کہنا کہ اتنے پانی ہے، یہ بھی دسنا کہ پانی ہے، تے کھٹو جے پانی نکلیا تے میں آکھاں گا پانی نہیں ہے، کہیں گے پانی ہے، کھٹو پانی نکلیا تے میں مجرم۔ آپ نے فرمایا تسی اللہ کو معافی منگو، تساں رب دی تقدیر دا انکار کیتا ہے۔ تقدیر دے فیصلے عجیب ہوندے نے، جدو اللہ کسے نو مارنا چاہتا ہے، پھسانا چاہتا ہے، پھر اودی اکھاں سامنے پردے ڈال دیندا ہے، پھر انہوں زمین دے اتے جال بھی نظر نہیں آتا۔ ہدہد غائب ہو گیا، چند دنوں تو بعد آپ نے فرمایا ہدہد کتھے؟ وہ آیا تو پرندے آکھیا بس تیری آج ٹھکائی ہوئے گی، پیغمبر تیرے تے غصے چ کدھر تو غائب ہوئے ہیں؟ انہیں آکھیا ٹھکائی نہیں ہوندی، میں پیغمبر نو یہ جا مسئلہ دساں گا نا، ایسی سٹوری سناواں گا پیغمبر خوش ہو جان گے۔ انہیں آکھیا ویکھ، بلایا، آپ نے فرمایا کدھر غائب رہے تو؟ کہنے لگا حضرت میں اڑدا اڑدا، تمہیں پتا نا میں بہت بلندی تے چلا جانا، میری بڑی پرواہ ہوندی ہے جی، میں ویکھیا جی ایک ملک ہے تے او دا نام ہے ملک سبا، تے اتھے ایک عورت بلقیس نام دی جی حکومت کر دی پھر دی، او تہاڈی حکومت نو نہیں مندی، تے تہاڈی حکومت پوری دنیا تے کاہدی دنیا تے حکومت ہے، او تہاڈا اختیار مندی نہیں، او تہاڈا کلمہ ہی تہاڈے بابے دا نہیں پڑھدی، او قریب ہی نہیں ہوندی، وہ دے بہت بڑا لشکر ہے، وہ دی بڑی فوج ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہدہد میں ایک رکا لکھنا ہے، تو جا بلقیس کول پہنچا کے آ۔ بلقیس دا جڑا محل سی ادا ایک کمرہ سی، او دے اندر پھر دوسرا کمرہ سی، پھر اس دے اگے تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستویں کمرے دے اندر ادا تخت بھی سی اور ادا بیڈ بھی سی، تے او ستی ہوئی سی، خواب غفلت سی، تے باہر پہرے دار نے پولیس کھلوتی ہے، چوکیدار کھلوتے نے، چڑی پر نہیں مار سکتی، کسی نو پتہ ہی نہیں لگا۔ اے ہدہد روشن دان وچوں اندر گیا، سلیمان علیہ السلام دا رکا او دے سینے تے رکھ کے روشن دان چوں باہر نکل کے آ گیا۔ جدو ملکہ بلقیس اٹھی تے اس نے ویکھیا سینے تے خط پیا، خط پڑھیا، سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انہوں دعوت دیتی کہ تو میری اطاعت کر لے، میرا دین قبول کر لے، اور اگر تو نہ کیتا تو پھر میں تیرے تے ایسا لشکر لے کے آواں گا کہ تو بچ نہیں سکے گی، تباہ ہو جائیں گی، تو میرے تے ایمان لے آؤ۔ رکا پڑھ کے ملکہ بلقیس پریشان ہو گئی، اس وقت اجلاس طلب کیتا، وزیر آ گئے، کابینہ والے آ گئے، فوجی آ گئے، انہیں آکھیا خط اندر کس نے پہنچایا ہے؟ انہیں آکھیا جی کسی بھی اندر بڑی کوئی نہیں۔ چوکیدار کہنے لگے اسی زندہ و بیدار سا، دروازے بند سن، تسا آپ اندر کنیاں لائی ہوئی سن، اندر دے بندہ ہی کو نہیں آیا۔ انہیں آکھیا نہیں آیا تے میرے سینے تے خط کس نے پہنچایا؟ انہیں آکھیا جی سانو نہیں پتا۔ اچھا ہن پھر تہاڈا پروگرام کی ہے؟ انہوں نے اطاعت کر لیے۔ جرنیل فوجی کہنے لگے اساں کیوں اطاعت کرنی ہے جی؟ ساری حکومت کو تھوڑی حکومت ہے، ساری فوج تھوڑی ہے، اسی سلیمان کا مقابلہ کریں گے، لڑائی کریں گے؟ وہ کون ہویا سانو کہنے والا کہ میری اطاعت کرو؟ ملکہ بلیس نے آکھیا اپنے عقل دا علاج کرو، جس دا ڈاکیا تہاڈے کول نہیں پکڑیا گیا اس تے تسی حملہ کتے کر سکتے ہو؟ وہ ڈاک لے آن والا تے تسی پکڑ نہیں سکے، وہ اندر توڑ میرے سینے تے ہاتھ رکھ گئے۔ اس واسطے لڑائیاں بڑے نقصان ہوندے نے، بادشاہ ملک اجاڑ دیندے نہیں۔ تو میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں انہوں تے ایمان بھی لے آواں گی اور انہوں دی خدمت بھی حاضری بھی دیاں گی۔
ملکہ بلقیس چل پئی۔ ہدہد نے اللہ دے نبی نو آ کے اطلاع دیتی بجناب وہ آ رہی جے، آندی پئی جے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں تقریر کی تھی، جن بھی بیٹھے سن، انسان بھی بیٹھے سن، آپ کی بہت بڑی کابینہ سی۔ آپ نے فرمایا مینوں پتہ لگا ہے کہ سبا دی ملکہ بلقیس قریب پہنچ چکی ہے، اور میں سنیا کہ وہ تخت بہت بڑا ہے، اور 7ویں کمرے چ 70 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 30 گز اونچا ہے، ہیرے تے موتی جڑے ہوئے نے کرسیاں تے صوفیاں تے، بہت بڑا تخت ہے۔ میرے دربار والوں، تواڈے چ کوئی ہے جڑا او دے مسلمان ہو کے آن تو پہلے پہلے او دا تخت لے کے آوے؟ کہندے نبی غیب نہیں جاندا، نبی تے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے آن تو پہلے پہلے نبی نو پتہ کہ وہ اسلام لے آن واسطے آ رہی ہے۔ غیب دی کوئی دم نہیں ہوندی، اللہ اپنے نبیوں کو کچھ نہیں چھپاندا۔ قبل ان یاتونی مسلمین، او دے مسلمان ہو کے آن تو پہلے پہلے کون دا تخت لے آوے گا؟ قرآن کہندا ہے قال عفریت من الجن، جنہ وچوں عفریت کھڑا ہو گیا، دیو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انا آتی کا بہی، میں تخت لے آواں گا 1100 میل دور ملک سبا۔ تخت کتھے؟ 7ویں کمرے چ، چابیاں ملکہ بلقیس دے کول نے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جڑا او دے آن تو پہلے پہلے او دا تخت لے کے آوے؟ وہ قریب پہنچ چکی ہے۔ جن کہنے لگا جناب میں لے کے آؤں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لاویں گا؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، آپ دی مجلس برخاست ہون تو پہلے پہلے، یا آپ دے اٹھن بیٹھن تو پہلے پہلے، اٹھو گے بیٹھن تو پہلے تخت آ جائے گا۔ انی لقوی امین، میں بہت طاقت والا بھی ہاں، امین بھی ہاں، امانت خیانت بھی نہیں کراں گا، کوئی ہیرے موتی کدھرے نہیں جان گے، جو کچھ تخت ہے میں چک کے تواڈے سامنے رکھ دیاں گا۔ اٹھن بیٹھن تو پہلے یا مجلس برخاست ہونے تو پہلے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بہ جا، تیرے کو نہیں منگانا۔ اس تے صوفیاء نے علماء نے بحث کیتی ہے کہ اٹھن بیٹھنے کتنا وقت لگتا ہے؟ خالی اٹھنا سی نہ، پھر بیٹھ تو پہلے تخت آ جانا سی، مگر پیغمبر نے وہ کو کم کیوں نہیں لیا؟ وہ فرماندے نے وہ لفظاں وچ بے ادبی چھپی ہوئی سی۔ بے ادبی یہ سی کہ نبی دی پاکیزہ محفل نو یا تے وہ برخاست کرانا چاہتا سی، یا پھر نبی نو اٹھن بیٹھن دی تکلیف دینا چاہتا سی کہ نبی کھڑا ہوئے پھر بیٹھے۔ انہاں لفظاں وچ بے ادبی سی، اللہ نے فرمایا بہ جا، اسی بے ادباں کولوں کام نہیں لیندے۔ اور کون جڑا تخت لے کے آوے؟ مینوں جلدی چاہیے، میں نہیں کہنا، قرآن کہندا قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ سلیمان علیہ السلام دے مدرسے دا ایک طالب علم کھڑا ہو گیا جدے کول کتاب دا کچھ علم سی، اجے پورا عالم نہیں سی۔ عندہ علم من الکتاب، کتاب سے کچھ علم اس کے پاس تھا، مگر اودے کمال کی سی؟ ایک تے او مدرسے دا طالب علم بھی سی، دوجا او نبی دا امتی بھی سی، تیجا او امت دا ولی بھی سی، چوتھا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دا حضوری بھی سی، پنجواں سلیمان علیہ السلام دی کابینہ دا وزیر بھی سی۔ وہ کھڑا ہو گیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، او کھلوتا جدے کل کتاب دا علم ہے، حضور انا آتی کا بہی، میں لے کے آواں گا۔ فرمایا تو کتنی دیر لائیں گا؟
انہیں ادب نال سر جھکا کے عرض کی تھی حضور میں جن نہیں میں ولیاں جنہاں کول دیر ہو سکتی ہے ولیاں کول دیر نہیں ہوندی بھائیو میں روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں اچھا دیر نہیں ہوندی کنی دیر پھر لائیں گا تم انہیں آکے جی دیر کا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک تھوڑی اکھ دے چمکن تو پہلے تھوڑی اکھ دے چمکن تو پہلے اس نے بھی صوفیاء نے آکھیا ہے انہیں اشارے نال دس دیتا میری کی طاقت ہے میری کی پاور ہے کمال تے تھوڑی نظرہ نہ ہوئے گا نظرہ تسی پھیرو گے تخت میں اللہ تھوڑی آنکھ دے اشارے تے سارا کام ہو جائے گا آنکھ چمکنے کتنی دیر لگ دی ہے کچھ بھی نہیں سکینڈ جو بندہ پتہ نہیں کتنی باری آنکھاں چمک لیندہ فرمایا کتھی ہے انہیں آنکھیں جی اللہ 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 اکبر اے میرا موبائل ہے اس بڑے مجمع چو جیڑا بندہ اکھ چمکن تو پہلے انہوں ہاتھ لا دے وے نا میں ٹوڈیو دے حوالے کر دیاں گا میں آپ ٹیکسی دے گھر چلا جاؤں لیکن میری اکھ چمکن تو پہلے مت اپنی آڑ کے آ جاؤ ہاں جیڑا بندہ صرف انہوں ہاتھ لا دے اکھ چمکن تو پہلے میں اپنی ٹوڈی گڈیو دے حوالے کر دیاں گا پھر کس منہ نال لوگ کہندے نے اسی نبی دی مثلاں تے ولیاں دی مثلاں او پاگلو تسی تے نبیاں دے نوکراں دی مثل نہیں آپ نے فرمایا کتھے انہیں آکھیا جی کتھے کیا لو 1100 میل دور ملک سبا چوں 7ویں کمرے چوں 70 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت لے کے آیا ایک کرسی علی نہیں ایک موتی نہیں گریا ایلو آپ نے فرمایا ہاذا من فضل ربی یہ میرے رب دا فضل نہیں میری امت وچ میرے غلامت بھی ایسے بندے نے ہن ایمان نہ دسو یہ سلیمان علیہ السلام دا نوکر ایک کام کر سکتا ہے تو نبی آپ نہیں سی کر سکتا نبی تے آپ اشارہ کردہ تے تخت آ جانا سی نبی نے دس دیتا ہے جب میں آپ پہ کرا پھر گل نہیں بندی میں دسنا چاہنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام تے ساڑھے نوکر بھی کر لیندے نے ساڑھے مدرسے دے طالب علم بھی کر سکتے ہیں وقت کافی ہو گئے آخری بات ملکہ بلقیس آ گئی مسلمان ہو کے آ رہی جدو اللہ دے نبی دے دربار میں چاہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ میں سنے ہیں کہ بڑا خوبصورت تو اپنا تخت بنایا میں سنے ہیں بڑا خوبصورت لمبا چوڑا تخت انہیں تخت وال ویکھیا کہنے لگی کانا ہو یہ تے ہے ہی ہوئی ہائے 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 کسی چیز نو لیان واسطے اتھے جانا ضروری ہوتا ہے میں آپ ساجد صاحب نے کہا کہ میں نو پانی پلا دیو اے پانی تک جان گے اتھو گلاس بھرن گے میرے تک لیان گے کسی چیز نو لیان واسطے جانا ضروری ہوتا ہے یہ نہ جانتے چیز آ نہیں سکتی میں کہنا بیٹھا نبی دے دربار وچے تخت لین واسطے گیا بھی ضرور ہے ہلیا بھی نہیں وہ تو کول کھلوتا ہے نتیجہ کی نکلیا اللہ دے نبیاں دے کچھ غلاماں نو اللہ نے ایسیاں طاقتاں دیتیاں نے وہ یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں 1100 میل دوروں تخت چک کے پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتا آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی تو قرآن پاک دیاں انہاں دونوں واقعات تو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو طے مکانی بھی کرا سکتا ہے اور طے زمانی بھی کرا سکتا ہے اس سے اللہ نے محبوب نو 18 سال اپنے کول رکھیا اور زمین تے بظاہر ایک رات سی واپس آئے تو کنڈی ہل رہی سی پانی گرم سی بسترہ گرم سی پانی چل رہا سی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک دی عظمت و شان سمجھن دی توفیق عطا کرے جیسا کہ آپ حضرات دی علم وچے کہ ہر مہینے دا پہلا جمعہ نماز جمعہ تو بعد مختصر جی محفل ذکر ہوندی ہے
دعا ہوندی ہے نبی پاک دے غلام مل کے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے زاری کرنے نے. اج محفل ہے میرے بھائی میاں محمد سرور صاحب نے حسب سابق تھوڑے واسطے لنگر دا اہتمام کیتا ہے. تقریر ہو چکی ہے. نعت چھوٹی جی سنا گے عزیزہ محمد احمد کو تو پھر اس دے نال ہی محفل ذکر ہوئے گی, دعا ہوئے گی. دعا تو بعد لنگر تقسیم ہو جائے گا. میرا خیال ہے 3 سوا 3 تک اسی دعا کر دیاں گے. تمام احباب نو میں پرزور دا اے لنگر جس تے کلام الہی پڑھی جائے, جس تے بزرگاں دی فاتحہ پڑھی جائے تے بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے. بعد مرتبہ یہ لنگر بیماراں واسطے شفا بن جاتا ہے. یہ روحانی غذا ہوندا ہے. تمام احباب تشریف رکھو, کوشش کرو اس محفل وچ تھوڑی دیر واسطے اسی اپنے دنیا دے کماں واسطے بڑا بڑا وقت لگا دینے ہاں اور اپنے گناہاں نوں مٹان واسطے, رب کو معافی منگن واسطے, رب دے نام دا ورد کرن واسطے کچھ وقت نکال لو گے تو یقیناً میری نجات دا سامان بھی ہوئے گا, تھوڑی نجات دا سامان بھی ہوئے گا. اللہ تعالیٰ سانو حقائق سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک وچوں تھوڑے سامنے یہ چند ایک واقعات پیش کیتے. اللہ قرآن سمجھن دی پھر اس تے عمل دی ہمت و توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. سنتاں ادا